سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر آپ کوئی موضوع کہتی ہیں تو بتا دیں، نہیں تو میں اپنا مضمون چلا لیتا ہوں۔ جی اگر آپ کہتے ہیں قادری صاحب اس پر بات کریں، میں اس پر بات کر لیتا ہوں، نہیں تو پھر میں چلتا ہوں۔ کروں شروع؟ اجازت ہے؟ بیٹا اونچا بولے، پیسہ لینا تو آپ کہتے ہیں کتنی آواز نکال دیں، چوتھا والکم ہوتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بتا دیں۔ میلاد کی بات کریں، فضیلت اسی میں آ جائے گی۔ آقا دو جہاں کی ولادت میں آپ نے محفل میلاد منعقد کی۔ کیا منعقد کی؟ محفل میلاد۔ اونچا بولیے، محفل میلاد۔ پھر بولیے محفل میلاد۔ محفل میلاد جس کا ترجمہ ہے عشق مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کی محفل، اور اس طرح کی محفل سجانا، محفل منعقد کرنا، محفل میں لوگوں کو بلانا، ان کو بٹھانا، پھر ان کو محبوب کی باتیں سنانا، اور سنا کر محبوب کا وفادار بننے کی تاکید کرنا اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اب میں آپ سے ان سنتوں کی ذرا بات بھی منہ سے نکلواؤں گا۔ وہ نبی جب جلوہ گر ہوئے، ایک انگریز لکھتا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا خبر یہ محمد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اس محمد کی زبان سمجھو۔ سر پورا نہ ہو۔ کیا سمجھو؟ جب زبان سمجھو پھر محمد کی زبان میں محمد کا کلام سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اچھا آگے وہ کیا لکھتا ہے؟ غیر مسلم وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو یہ محمد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب کسی عورت کو پوچھا نہیں جاتا تھا، کسی عورت کی عزت نہیں تھی، کسی عورت کا مقام نہیں تھا، دھتکار دیا جاتا تھا، جوتی کی نوک سمجھا جاتا تھا، عزت والی شے تو تصور میں نہیں تھی، اس محمد نے آ کر اس پستی سے عورت کو اٹھایا اور بلندی پہ لا کے رکھ دیا۔ آپ کو اللہ پاک کے محبوب کی میلاد کا صدقہ ہے کہ گری ہوئی عزت کو میرے مصطفیٰ نے بحال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کتنا بحال کیا؟ حضور کے آنے کا صدقہ کتنا بحال کیا؟ فرمایا النذر الی الوالد عبادہ، فرمایا اولاد اگر باپ کا چہرہ دیکھے، اولاد اپنے والد کا چہرہ دیکھے تو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کر دی۔ سبحان اللہ۔ نہ وضو نہ غسل، کیا فرمایا کہ بس باپ کو تک لیا کرو اور کیا ملا؟ عبادت کا ثواب۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اگر صبح اٹھ کر بیٹا اپنی ماں کو پیار سے دیکھے اور باپ کو پیار سے دیکھے، آپ کا دل کرتا ہے نا میں حج کروں؟ کرتا جن کا کرتا وہ اونچا بولے ہاں جی کرتا نا؟ ساری عورتوں کا کرتا، کوئی ہے جس کا دل نہیں کرتا؟ خرچہ آتا ہے، پاسپورٹ بنانا پڑتا، پھر اس کے لیے ویزا لگوانا پڑتا، پھر ہوائی جہاز کا ٹکٹ الگ لگانا پڑتا، کتنا خرچہ ہے؟ بیٹے بولیے ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ 8-10 لاکھ تو آرام سے لگ جاتے ہیں نا۔ آقا فرماتے ہیں تمہیں میں حج قبول ہونے کا طریقہ بتاتا ہوں، نہ ٹکٹ نہ ویزا نہ پاسپورٹ، خرچہ بھی کوئی نہیں، اور ثواب حج کے برابر، اور حج کے برابر بھی نہیں، حج مقبول کے برابر، یعنی حج مردود نہیں منظور ہوگا۔ آقا وہ کیا فرمایا جب صبح اٹھو تو پیار سے محبت سے ماں اور باپ کا چہرہ تک لیا۔ کس کا چہرہ بیٹے؟ ماں کا۔ اونچا بولیے نا۔ اب بتائیے میرے آقا نے کتنی عزت دی آپ کو؟ دی ہے کہ نہیں؟
پھر فرمایا ایک صحابی نے پوچھا حضور ہر نظر پر فرمایا ہر بار نگاہ اٹھا کر دیکھے گا حج کا ثواب، اٹھا کر دیکھے گا حج کا ثواب، اٹھا کر دیکھے گا حج کا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کعبہ تک جاتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور آقا کو پتا تھا میرے غلام اتنے جوگے نہیں ہوں گے، بے شک تڑپیں گے روئیں گے، مولا کبھی تو مصطفیٰ کا گھر ہی دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کو پیدا کر کے فرمایا سونا ان کو ایسی خوشخبری دے کہ ان کا ساری مشکل تو حل کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کا چہرہ باپ کا چہرہ پیار سے تک لیا کرو، حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا آقا میں نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، نظر مانیے نظر، کہ جب کعبہ فتح ہوگا نا کعبہ، تو میں خانہ کعبہ کی جو چوکٹ ہے دروازہ اس کو چوم کر نظر پوری کروں۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی چوکٹ کو چوم کر اپنی نظر پوری کروں۔ اب مدینہ سے مکہ آنا ان دنوں میں بڑا مشکل تھا، تو آقا کریم نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا پوچھا؟ تمہاری ماں ہے؟ بولیے نا، تمہاری ہے؟ زبان ہے نا آپ کے پاس، تو یہ بازار میں چیزیں خریدنے کے لیے رکھی، اونچا بولے نا۔ تو کیا پوچھا کہ یہ بتا کہ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا کعبے کی چوکٹ کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ جی۔ نظر پوری کرنا چاہتا ہے؟ جی۔ فرمایا جا قبل قدمے، اپنی ماں کے پاس چلا جا، اور چوکٹ کا ثواب لینا چاہتا ہے نا تو ماں کے قدموں کو چوم لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کے قدموں کو؟ ماں کے قدموں۔ بیٹا مجھے افسوس بھی ہوتا دکھ بھی ہوتا، آپ کو یہ بات بڑی یاد رہتی، شادی تو نبی کی سنت ہے، بچے نبی کی سنت ہے، کاروبار نبی کی سنت ہے، گھر بار چلانا نبی کی سنت ہے، نبی کے دین کی دعوت دینا بھی نبی کی سنت ہے۔ بے شک۔ آپ کو ساری باتیں یاد رہتی ہیں، دعوت کے وقت آپ لول ہو جاتے ہیں۔ جی بچہ نہیں آنے دیتا، تو بچے ان کے بھی تھے جن کو صحابہ کہتے تھے، بے شک ان کے بھی تھے جن کو اولیاء کہتے ہیں۔ بے شک۔ یہ کوئی 14ویں صدی کے بچے تھوڑے، لہذا میں بیٹا ایک نصیحت کرتا ہوں، نبی کے نام پر اگر ہر وقت تم گھر بیٹھے رہو گے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اپنے لیے ولیمہ اس محلے تک جانا آسان تھا، منگنی اٹینڈ کرنا آسان تھا، بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنا آسان تھا، کالج چھوڑنا آسان تھا، کسی ٹریننگ سینٹر پر چھوڑنا آسان تھا، میرے محمد کے دین کے لیے مشکل بن گیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا آج سے آپ وعدہ کریں کہ قادری صاحب دعا کریں ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب کے دین کی نوکر بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارادہ ہے آپ کا؟ انشاءاللہ پکا؟ انشاءاللہ۔ اب باجی مسرت کی عمر دیکھو، بچوں والی نبی کا کام کرتی ہیں، ان کو ادارے کی طرف سے وہ چمکتا دمکتا ایوارڈ ملا، ان کی پوزیشن بنی، ترجمہ پڑھا، نعت سیکھی، خطاب، آپ ان کا خطاب وہ واٹس ایپ پر لے لیں۔ ایک یہ باجی بیٹھی، باجی صاحب اولاد، آپ کو کس نے منع کیا کہ نبی کا پیغام پڑھنا بھی نہیں؟ کوئی میٹرک کر رہا فیل، ایف اے کر رہا فیل، بی اے کر رہا فیل، آپ کی ساری عمر کی سوچ اتنی ہوتی میرے بچے پڑھ جائیں، میرے بچے پڑھ جائیں، میرے بچے پڑھ جائیں، کبھی یہ بھی سوچا میرے بچے نبی کا دین سیکھ جائیں؟ ایک رات آنی ہے جب آنکھ بند ہو جائے۔ تو اتنا پتا چلا کہ صبح ماں کو دیکھنا اور باپ کو دیکھنے کا ثواب حج مقبول۔ آگے چلیے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا آقا میں بڑا مالدار، میرے پاس بڑا مال، تو میں کیا کروں؟ فرمایا جا اپنی بیوی کے پر خرچ کر۔ سبحان اللہ۔ کیا کر؟ بیوی پر خرچ کر، اللہ تجھے اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بیوی پر خرچ کر، اللہ تجھے اجر دے گا۔ یہ حدیث سن کے آپ چلے جائیں گھروں میں اور سارے میاں اپنی جیبوں وہ جو ہے نا میاں کی جیب میں وہ کاٹ کر رکھیں۔ جی قادری صاحب نے کہا تھا کہ میاں پر خرچ کر، کہ خرچہ تو 10 سال ہو گئے شادی کے، تو نے پوچھا ہی کو نہیں، اس کو بڑی کھاتا مکا ہے۔ فرمایا بیوی پر خرچ کر۔ آقا میرے پاس اور ہے،
فرمایا بچوں پر خرچ کر. سبحان اللہ. تیرے بچوں پر خرچ کرنے سے اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا میرا بندہ صدقہ کر رہا. سبحان اللہ. سبحان بیوی پر خرچ کر. فرمایا اگر تو اپنے ہاتھ سے، بیٹا غور سے سن، اگر تو اپنے ہاتھ سے اپنی وائف کے منہ میں لقمہ بھی ڈال لینا اللہ تجھے اس کا بھی اجر دے گا. سبحان اللہ. ہمارے میاں ویسے ہی کوڑے مرچیں ان کو لگی ہوتی ہیں، پکوڑے بھی کرو بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ نبی کا دیوانہ ایسے نہیں ہوتا. نبی کا دیوانہ، حضور کا دیوانہ نظر آتا. مائیں قربان ہوتی ہیں، بیویاں قربان ہوتی ہیں، بچے قربان ہوتی ہیں، اسرائیل والے جو قربان ہوتے ہیں چنگا لمبا ایسے ہے نا. ورنہ کیا کہتے ہیں اس کو جی فلاں شریف کھلاؤ، اس کو فلاں شریف کھلاؤ، اس کو فلاں شریف کھلاؤ، وہ پھر بھی منہ سیدھا ہو کے بات نہیں کرتا. تو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کا امتی ہر مقام پر اجر لے رہا. اچھا اگر کسی کی ماں ہی کوئی نہیں زندہ، آپ نے ماں کو دیکھنا تھا، ماں گھر میں نہیں، باپ کو دیکھنا تھا، باپ گھر میں نہیں، بہت ہو گیا. فرمایا گھبرانے کی بات نہیں. اگر زندہ نہیں ہے تو ان کی قبروں کو دیکھ لے، تجھے قبر دیکھنے پر بھی عبادت کا ثواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا کرم ہے میرے آقا کا غلاموں کا. یہ صدقہ ہو حضور کے میلاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا من جارا قبر ابوی، جو اپنی ماں کی قبر پر چلا جائے یا باپ کی قبر یا دونوں کی قبر پر چلا جائے، غفر ما تقدم، جتنے گناہ کیے سارے ہی معاف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی گھر میں ہو تو چہرہ تکو تو حج کا ثواب، باپ کا چہرہ تکو تو حج کا ثواب. آقا کریم ایک دن گھر سے باہر تھے، ایک خاتون آئی. آقا کریم گھر نہیں تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھجور دے دی. جب کھجور دی نا تو اس کے دائیں اور بائیں دو بیٹیاں، تو اس نے کھجوروں کو دو ٹکڑے میں تبدیل کیا. ایک کھجور کا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور دوسرا اس بیٹی. کچھ دیر کے بعد آقا کریم تشریف لائے. آقا کریم سے عرض کرنی آقا خاتون آئی تھی، اس کی دو بیٹیاں، میں نے اس کو کھجور دی، اس نے اس کے دو ٹکڑے کیے. اس نے ایک بیٹی کو کھلائی، دوسری بیٹی کو کھلائی. تو میں نے تو اس کی محبت اور ممتا کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس نے کتنی قربانی دی ہے اپنی بیٹیوں کے. یہ سن کر آقا کریم نے فرمایا عائشہ، وہ جن بیٹیوں کی تربیت کر رہی ہے، جن کی تربیت کر رہی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کا صدقہ جہنم کا عذاب دور کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کتنا کرم ہے. عورتوں پر کرم ہے کہ نہیں؟ بے شک. اب آپ کے اوپر حدیث سنا دوں کہ نہ سناؤں؟ سنائیں. جب سنانی ہے تو پھر لاد بھی رکھو. فرمایا اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، عورتیں کہتے ہیں نا بیٹا ہو بیٹا ہو، بیٹی ہو جاتی، پھر دعا کرتے پھر بیٹی ہو جاتی، پھر دعا کرتے پھر بیٹی ہو جاتی. کرتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں، تعویذ، مگر مالک کی مرضی ہوتی، وہ جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی دے. فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، ان کو تربیت دے، تہذیب دے، تعلیم دے، اخلاق دے، کردار دے. فرمایا وہ شخص جس کی وہ بیٹیاں قیامت کے دن محمد کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر جنت میں جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا مبارک والا ہے وہ شخص جس کی 3 بیٹیاں ہوں. اور پھر حضور نے خوشخبری دے دی. فرمایا یہ نہیں کہ وہ آئے گا، نہیں، فرمایا جائے گا میرے کندھے کے ساتھ مل کر جائے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا 2، فرمایا 2 والا. جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تربیت کرے، قیامت کے دن میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بولیے جنت میں داخل. کسی نے پوچھا 1، فرمایا 1 والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 والا بھی، 2 والا بھی، اور 1 والا بھی. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جس کا ہو ہی ککھ نہ. نہیں ہوتی نا کہیں
عمر گزر جاتی ہے، روتے رلاتے، ترستے تڑپاتے. فرمایا بیٹیوں والے تو چلو ان کا ایک اپنا غم ہے نا. فرمایا جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد کا ہو. سبحان اللہ اسے سبحان گھبرانے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ کتنا کرم فرمایا اپنے غلاموں پر. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام کی آمد کا یہ صدقہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر حضور نہ آتے تو یہ نعمتیں ملتی؟ بولیے نا. آپ کو اچھا گھر ملتا، اچھا ماحول ملتا. آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور کائنات کی سب سے بڑی دولت مصطفیٰ کا غلام بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بندے کی وفات ہوتی ہے نا، وفات، آپ کو پتہ نہیں یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں. نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں آتے. چلیں یہ کیا کرتے ہیں؟ بندے کی وفات ہوتی ہے، یہ فرشتے حساب کتاب لے کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بندہ فوت ہو گیا، ہم فارغ. تو اللہ فرماتا فارغ ہو تو میں کیا کروں؟ میرے عرض پر تو پہلے ذکر والے کافی موجود ہیں. سبحان اللہ. میں فارغ ہو گیا تو ٹھیک ہے، یا اللہ پھر ہم زمین پر چلے جائیں. نہیں، زمین پر بھی میرے ذکر والے موجود ہیں. سبحان اللہ. عرش پر بھی ذکر الہی ہے، فرش فرش پر بھی ذکر الہی. بے شک. پھر ہم کہاں جائیں؟ عرش بھی تیرے ذکر والوں سے خالی نہیں ہے اور فرش بھی تیرے ذکر والوں سے خالی نہیں ہے. فرمایا یوں کرو، جس کی وفات ہوئی ہے، جس کو چھوڑ کے آئے ہو، اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. کہاں بیٹھ جاؤ؟ قبر پر. اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس مرنے والے کی بخشش کی مجھ سے دعائیں مانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا ہر نعمت آقا کے سر کی ہے، دور نہ جانا. آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بعض لوگ پکوڑے کی طرح منہ بنا کے ملتے ہیں، جیسے بس میں ہی میں. یہی حال آپ کے اندر بھی، بس میں ہی میں. یہ اللہ کو پسند نہیں. میں اللہ کو پسند بولیے نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تجھے میں نے بنایا. بے شک. تو اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تو ننگا پیدا ہوا تھا؟ تجھے معلوم نہیں کہ تو واپس بھی ننگا ہی آئے گا؟ بے شک. کس بات پہ فخر کرتا؟ کیا ہے تیرے پاس؟ انسان پیدا بھی ننگا ہوا اور جاتا بھی ننگا. کوئی جیب کفن کے اندر موجود نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. تو حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ امتی قبر میں جاتا ہے، امتی ساری عمر میرے آقا کا ذکر کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے. اس گھر میں جا حضور کی دعوت، اس گھر میں جا حضور کی دعوت، اس گھر میں جا حضور کی دعوت. وہ پاگلوں کی طرف پھرتا ہے، آؤ میرے گھر میلاد ہو رہا ہے، آؤ میرے گھر میں ذکر ہو رہا ہے. کوئی آتا ہے، کوئی نہیں آتا، اسے کوئی فکر نہیں، کوئی آئے یا نہ آئے. لیکن وہ شخص جب قبر میں جائے گا، آقا فرماتے ہیں جیسے ہی وہ قبر میں جائے گا نا، سامنے آمنہ کا لال. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر میں ابو جی آ جائیں نا، ابو جی تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں. کائنات میں سب کا رہنما، سب کی جان، سب کا مان، ساری کائنات کا سب کچھ آمنہ کا لال. سبحان اللہ. قبر میں جب وہ آئے گا نا میرے سامنے، تو منکر نکیر میت کو کہیں گے جانتا ہے یہ سامنے کون؟ بے شک. اب میں یہ سوال آپ کو چھوڑتا ہوں. یہ نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ جو شخصیت تیرے سامنے اب کھڑی ہے، ساری عمر ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ سبحان اللہ. تو آپ نے پتا کیا جواب دیا؟ سرکار موقع نہ ملتا، نہ میاں کھلون دینا سی، نہ بال کھلون دینا سی، ٹائم ہی نہیں لگتا.
تو جب اس طرح کا آپ جواب دیں گے تو اللہ فرمائے گا تجھے میں نے دنیا میں سارا کچھ دے کے کہا تھا نا میرا اور میرے نبی کا بن کے رہنا. بے شک بولیے کہا تھا بے شک. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے اس کان میں اذان ہوئی, اس کان میں تکبیر ہوئی, کہی تھی, بتایا تھا نا قرآن میں. اللہ ٹائم نہیں لگا. تو جب آپ سارے امتحان میں فیل ہوں گے تو جنت میں جائیں گے. بولیں ہاں. میں نہیں منہ سے بول جنت میں جائیں گے. دوزخ میں جانا ہے آپ نے نہیں. ساری عمر آپ اس حضور کا ذکر بھی نہ کریں, میلاد کی دعوت نہ دیں. ایک میاں کے لیے زندگی ملی, میاں بھی گرفت میں آئے گا. اللہ پوچھے گا تجھے میں نے بیوی دی, تجھے بچے دیے, تجھے بزنس دیا, تجھے عزت دی, میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ بال ہی نہیں سکھلون دے. اچھا تو لینے کے لیے تو بڑا بے قرار تھا, بیگم کو اپنا بنانے کے لیے تو بڑا بے قرار تھا, بچوں کو پڑھانے کے لیے تو بڑا بے قرار تھا, میرے محمد کا بنانے کے لیے بے قرار نہیں ہوا. اس لیے اللہ کا واسطہ محبوب کے بن جاؤ. بولیے کس کے بن جاؤ؟ محبوب کے بن جاؤ. آپ جتنا نماز ہمت کریں, کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں, چہرے پر مسکراہٹ رکھیں. اب میں آپ کو صدقے کی بات بتاتا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا ایک دوسرے کو بعد عورتیں دیکھتی پکوڑے کی طرح منہ کر کے ملتے. السلام علیکم منع ہے. آقا فرماتے اگر میرا امتی کسی امتی سے ملے اور مسکرا پڑے, سبحان اللہ, کیا کرے؟ مسکرا کر. بولیے مسکرا آپ کر. یہ تو بڑا تیار ہو کے جاتی ہیں, جہاں مطلب ہو مسکراتے ہیں آپ. ابھی بیٹی کہہ رہی نا میں نے گفٹ لینے سامنے بیٹھی, اب یہ بیچاری مسکرائے گی, پتا نا قاضی صاحب دے دیں گے کہ دیکھیں نا. باپ کی آپ بات نہ مانے, باپ کو تکلیف ہوگی. ماں کی نہ مانے, ماں کو تکلیف ہوگی. استاد کی نہ مانے, بولیے نا. اور آقا دو جہاں کی کوئی نہ مانے. فرمایا جب تم آپس میں ملو آپس میں مسکرایا کرو, چہرے پر تبسم ہو, مسکراہٹ ہو. آقا مسکرانے سے کیا ملے گا؟ فرمایا صدقے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یعنی بیٹھے بٹھائے صدقہ, کیا مسکرا کے بعد, مسکرا کے بعد کا آپ کے چہرے پر وہ اڑیل مزاج نہ ہو. جو دیکھے وہ کہے یہ حضور کا دیوانہ, جو دیکھے وہ کہے یہ حضور کا. اس کے منہ سے بری باتیں نہیں نکلتی, کانٹوں جیسی آگ والی باتیں نہیں نکلتی, محبت بھرے مہکے مہکے پھول کی پتیاں نکلتی. سبحان اللہ. میں نے یہ مضمون لگایا, میرے آقا نے زمین سے عورت کو اٹھایا, لا مقام پہ بٹھایا. سبحان اللہ. اور فرمایا جا تیرے قدموں میں جنت. سبحان اللہ. تیرے قدموں میں. ایک شخص نے کہا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, آقا دعا کرے. فرمایا ماں ہے رزقی ہے. فرمایا جا ماں کی خدمت کر, گھر میں تجھے جہاد کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے اولیاء بیان کرتے ہیں ایک واقعہ جس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص تھا, اس نے اپنی ماں کو یہاں بٹھایا, 10 سال خانہ کعبہ کا طواف کروا کے حج کرایا. سبحان اللہ. کتنے؟ 10 سال. اونچا بولیے. 10 سال. 10 سال تھوڑی مدت. 10 سال اس نے حج کروایا, طواف کروایا. اس کے بعد کہتا ہے یا اللہ تیرے شکر, میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. کیا کر دیا؟ حق ادا. ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا. اسی وقت اللہ نے پکڑ لیا. میں ظالم, ایک رات سرد راتیں تھیں, تو سویا ہوا تھا تو بستر پر تیرا پیشاب نکل گیا. بچے کا پیشاب نکل جاتا ہے, اور تیرا پیشاب نکل گیا اور تیری ماں نے تجھے خشک جگہ پر سلایا اور پیشاب والی جگہ پر تیری ماں سو گئی. ارے بدبخت, ایک رات کا تو ساری عمر حق ادا نہیں کر سکتا, تو نے ساری عمر کا حق کیسے ادا کیا؟ لوگوں ماں کا کبھی ہاتھ چوم لیا کرو, کبھی ماں کی جوتی چوم لیا کرو, ماں کو نہ بتانا. ایک بزرگ تھے, ان کو ہر رات حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی. سبحان اللہ. ماشاء کیا اللہ. ہوتی تھی؟ زیارت ہوتی تھی. کیا بولیے؟ زیارت ہوتی تھی.
मेरी बातें अच्छी लग रही हैं? हाँ जी बहुत। देखिए किस नबी की निस्बत से अल्लाह ने आपको गुलाम बनाया। बेशक। वो नबी कि जिस नबी का उम्मती बनने की तमन्ना मेरे हर नबी हर रसूल ने। सुभान अल्लाह। बेशक। तो बात समझ गया ना कि मुस्कुराहट के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, रग़बत के साथ अपनी तबीयतों के अंदर इतनी ठंडक लाएं, नरमी लाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ ये बातें याद रहें। तो हर रोज आप इस बात को ताज़ा किया करें। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, वो क्लिक करते हैं वो रिफ्रेश हो जाता है। हर बेटी के पास मोबाइल है तो मोबाइल एक्टिव रखती है, चालू रखती है, व्हाट्सएप देखती है, यूट्यूब, फेसबुक, हर चीज देखती है। काश कभी आप सोशल मीडिया पर मेरे नबी का पैगाम भी देने वाले। सुभान अल्लाह। सुभान अब अल्लाह। मैं आपको आखिर में एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। एक दुआ कीजिए आका करीम ने। कोई बात रह तो नहीं गई? हाँ? अभी चला रहा था, ये तो निकल गई। हाँ? ज़ियारत होती थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से निकल। तो उस बुजुर्ग को ज़ियारत हर रात होती थी। करते क्या थे? घर में आते, माँ का जूता पकड़ते और दाढ़ी पर मलते। सुभान अल्लाह। माँ को पता चला कि बच्चा मेरा जूता दाढ़ी पे रगड़ता, तो अच्छी बात नहीं। माँ ने जूता छुपा दिया। जूता जब छुपा दिया तो अगले दिन बेटा माँ से कहता, माँ जी एक बात पूछूं? जी बेटा पूछिए। आपने मुझे जूता क्यों नहीं चूमने दिया? कहने लगे बेटा ये नबी की सुन्नत है, मैं नहीं पसंद करती, मेरे रसूल की सुन्नत से मेरा जूता लगा। सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा, माँ जी मैं ये चूमता हूँ तो मुझे मुस्तफा का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे मेरे आका का दीदार। आज मेरी माँ ने मुझसे जूता छीन लिया, आज मुझे महफिल मुस्तफा में दीदार ही करेगा। इसलिए माँ को छोटा ना समझो। आका फरमाते माँ कब्र में भी चली जाए ना, बाप कब्र में भी चले जाए, उस कब्र पर आने वाले को माँ उसी तरह मोहब्बत भरी दुआएं देती है जैसे जिंदगी में बच्चे को दुआएं देती है। सुभान अल्लाह। सुभान। और क्या चाहिए आप? कब्र में भी आपको जिंदा रखा जाएगा। बंदे की जो मौत है वो थोड़ी देर के लिए होती है। जब कब्र में चले जाएंगे पहला दीदार आमिना के लाल का। सुभान अल्लाह। कोई सुभान। घबराहट, मौजे ही मौजे। आपको टिकट मिल जाए ना उम्रे का तो खुशी होती बहुत। नहीं, जैसे आप खुशी कर रही हैं मुझे तो बड़ी होती है। मुंह बता रहा खुशी कोई खुशी होती है बहुत। मैं ऐसे जेब में आता हूँ, ये जी उम्रे का टिकट है, कोई नहीं मेरे पास। मैं कहूँ जी उम्रे का टिकट जाए, खुशी होगी? पाँव जमीन पर टिकेंगे नहीं। अच्छा, तो जिसको ये बता दिया जाए आज रात तेरे कमरे में आमिना का लाला है, सुभान अल्लाह। बताइए कितना मस्त होता मेरे मुस्तफा मेरे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहूदी बच्चा था, आका करीम की खिदमत करता था। क्या करता था? खिदमत करता था। अच्छा, खिदमत सुन ले। लोटे वजू के पानी के भरने, और जब करीम आका ने जलवा कर होना ना किसी मजलिस में, जूता उठा के जेब में डाल लेता, ये उसकी खिदमत। जूते रखने वो किसी और को पकड़ने नहीं देता, और मेरे आका के वजू का पानी रखना वो कई दिन नजर ना आया। साहबा इकराम को पूछा, नजर नहीं आया। आका वो बीमार। अच्छा चलो मैं उस बच्चे का हाल ही पूछाऊं। सुभान अल्लाह। चल पड़े। अंदर गए तो वो लेटा हुआ था। आपने देख लिया तो इसका वक्त आखिर आ गया। सुभान अल्लाह। तो था वो यहूदी, कभी आपने फरमाया नहीं था कलमा पढ़। आका करीम ने बच्चे को देखा, उसके सिरांदी जाके बैठ गए और बैठकर फरमाया, बेटा कलमा पढ़। वैसे नहीं फरमाया, लेकिन वक्त आखिर आ चुका था, देख लिया था मलिकुल मौत सिरहाने खड़ा। तो मेरे आका की गैरत ने गवारा ना किया, जूतियां मेरी उठाए जाए जहन्नुम में। सुभान अल्लाह। फरमा नहीं, कलमा पढ़ा के ले जाए, सुभान अल्लाह। इसे जन्नती करके जाए। सुभान अल्लाह। जब आपने फरमाया ना कलमा पढ़ लो, उसने सर उठा के अपने वालिद की तरफ देखा।
تو چپ رہا. آقا کریم نے پھر فرمایا کلمہ پڑھ لو. سبحان اللہ. اس نے پھر سر اٹھایا کہ باپ میرا کیا کہے. باپ چپ رہا. جب آقا کریم نے تیسری بار فرمایا تو اس نے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا بیٹا مجھے کیا دیکھتا ہے, جیسے آمنہ کا لال فرماتا ہے ویسے ہی کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک کے گھر میں دعوتیں, کلمہ, دعوت ایمان, دعوت اسلام دینا خود تھوڑے جاتے. شکر کر آمنہ کا لال تیرے گھر میں آ گیا. سبحان اللہ. جب اتنی بات ہوئی اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا کریم آقا خوش ہو گئے, دعا کی. جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو آپ کا قدم صرف ایک باہر تھا ایک اندر. اس بچے کے روح کا فضل انکری سے پرواز کر اور باہر آ کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. فرمایا اس میرے رب کا شکر جس نے اس بچے کو میرے صدقے سے جہنم سے بچا دیا. سبحان اللہ. سبحان حضور کی نوکری بڑی شے ہے بیٹا. میری ماں خدا کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کبھی کسی کے گھر میں جا کے نبی کے 2 جملے ہی بول دیا کریں, بے شک. جہاں اتنے بولتے ہوئے آپ کی بتیسی نہیں تھکتی. سارا دن آپ کی کیسے منہ کی ختم ہو جائیں, بات نہیں ختم ہوتی. لیکن ذکر نبی میں اگر آپ اس طرح کریں گے, ایک بار ملک الموت نے آپ کو لے کے جانا بے شک. تو پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ آپ نے کتنے جملے, 10,000 جملے آپ ایک دن میں بولتی, 1,000 بھی نبی کے لیے نہیں بول سکتے. جو کیسا امت ہے. بے شک. اللہ پاک ہماری آج کی محفل میلاد کو قبول و منظور. آمین. سبحان اللہ. Okay.